رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطول زہرا کائن ٹی وی کینیڈا سے پیام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ آئیے چلتے ہیں محترمہ سیما زیدی کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ بتائیے آج آپ ہمیں کون سی سورہ کی تفسیر بتا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین گرامی، گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ الضحیٰ کی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی اور اس کے فوراً ہی بعد 30ویں پارے میں سورہ انشراح یا سورہ علم نشرح کے نام سے ایک سورہ ہے، اور میں نے گزشتہ اپنی نشست میں بھی یہ تذکرہ کیا تھا کہ علماء کے نزدیک یہ دونوں سورہ ایک ہی سورہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ ان کے مضامین اور ان کے پیغامات جو ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں اور ایک ہی کانٹیکسٹ میں بیان ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اور اس لیے فقہی طور پر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر نماز پنجگانہ میں اس سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی جائے تو وہ انکمپلیٹ سورہ مانا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سورہ علم نشرح کی بھی تلاوت کی جائے۔ اچھا جی، اور اس لیے احتمال یہ ہوتا ہے، چونکہ اس میں احتمال ہے کہ یہ سورہ ایک ہی سورہ کا حصہ ہے، دو سورہ، تو اس میں یا تو اس سرے سے ان سوروں کو شامل نہ کیا جائے تاکہ ہم کسی غلطی کا جو ہے وہ مرتکب نہ ہوں، اس لیے کہ الحمد کے بعد ایک کمپلیٹ سورہ کا پڑھنا فقہی مسائل میں سے ہمارے کہ ہمیں مکمل طور پر ایک مکمل سورہ پڑھنا ہے، تو یا تو اس کو نہ پڑھا جائے، اور اگر پڑھا جائے تو سورہ ضحیٰ اور سورہ نشرح کو جو ہے وہ ایک ساتھ پڑھا جائے۔ اور اس معاملے میں اہل سنت کے ایک عالم فخر الدین رازی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں عمر ابن عبدالعزیز سے اور طاؤس سے یہ روایت کی ہے کہ یہ دونوں سورہ ایک ہی سورہ شمار کیے جاتے ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں اگر اس بات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہ حذف کر دیتے ہیں، یعنی اومٹ کر دیتے ہیں، اور براہ راست سورہ علم نشرح کو شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ایسا نہیں ہے۔ ہمارے چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کی پہلی آیت ہے اور اس کا جز ہے، لہٰذا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر ہی کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک اپنا کمنٹ بھی دیا فخر الدین رازی صاحب نے، میں اس کو شامل نہیں کرنا چاہوں گی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے آگے ہم اگر فضیلت کی طرف جائیں، اس سورہ کی فضیلت کی طرف، تو ایک حدیث میں ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ملا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس سورہ کو پڑھے اس کو اس شخص کا اجر ملے گا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین دیکھا تو اس نے آپ کے قلب مبارک سے غم و اندوہ کو دور کر دیا۔ یعنی اتنی بڑی جو ایک فضیلت ہمیں ملی ہے کہ اگر ہم اس سورہ کو تلاوت کریں تو ایسا ہی ہے جیسے ہم نے ان کے غمگین دل کو خوشنود کر دیا، خوش کر دیا۔ اچھا، اب اس سورہ میں جو آغاز ہو رہا ہے، اس سورہ کو پچھلے سورہ سے ریلیٹڈ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے پچھلے سورہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے رسول اکرم کے آزردہ دل کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ کیا یعنی ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، تمہارا پروردگار تم سے ناراض نہیں ہوا اور تم پہ یعنی تم سے خوش ہے، تم سے غمگین نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ کہہ دیا تو بالترتیب ان نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ کیا ہم نے تم کو یتیم پا کر تمہیں پناہ نہیں دی، کیا ہم نے تمہیں گمشدہ پا کر تمہیں ہدایت سے نہیں سرفراز کیا،
یا کیا ہم نے تمہیں تنگ دست پا کر تمہیں غنی نہیں کر دیا. یعنی بار بار وہ دلائل دے کر ان نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ جو نعمتیں ہیں ان کا دینا قطعاً بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پروردگار تم سے خوش ہے، تم سے ناراض نہیں ہے. تو صحیح انہی نعمات کا تسلسل بھی اسی سورہ کے آغاز سے ہی ہو رہا ہے. جیسے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا. تو یہ چونکہ وہی کانٹیکسٹ اور وہی انداز اور وہی طریقہ ہے نعمتوں کو گنوانے کا، اس لیے یہ احتمال کیا جا رہا ہے کہ یہ سورہ بھی اسی سورے کا ہی ایک تسلسل ہے. صحیح اور اس کے بعد اگلا جملہ بھی یعنی اسی طرح سے کہ کیا ہم نے تمہارے پشت سے بھاری بوجھ کو برطرف نہیں کر دیا. وہ بوجھ جو تمہیں مسلسل تمہاری پشت کو جھکا دے رہا تھا، تمہارے پشت کو کمزور کر رہا تھا، تو کیا یعنی اسی طرح اسی انداز میں جس طرح سے پچھلی سورہ میں کہا گیا تھا اسی انداز میں اس سورہ میں بھی کیا گیا. اچھا، اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پر پہلی آیت میں جو لفظ دقت طلب ہے اور جس کی وضاحت کی جانی چاہیے وہ ہے شرح، یعنی سینے کا کشادہ ہونا. صدر کہتے ہیں سینے کو، کہ کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا. اب یہاں پر یہاں پر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر صاحب تفسیر نور بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلی سورہ میں کہا گیا تھا کہ ما ودعک ربک، کہ خدا نے تجھے نہیں چھوڑا، تو یہ جو ارشاد ہے سورہ میں الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا. تو یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت اور اتنی عظیم نعمت دینے پر پروردگار عالم کی قطعاً بھی رضامندی ناراضگی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نے تمہیں، یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ بھی دیں اور تمہیں اتنی عظیم نعمت سے بھی مالا مال کر دیں. یعنی یہ ممکن نہیں. اتنی بڑی نعمت کا مل جانا خداوند تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ ہی ممکن ہے. یعنی ہم نے تمہیں عجیب اور ایک عظیم لطف عطا کیا کہ تمہیں ہم نے شرح صدر عطا کیا، تمہیں ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا، تمہارے سینے کو وسیع کر دیا، یعنی تمہاری ظرفیت کو بڑھا دیا. کیوں بڑھایا؟ تاکہ تم سختیوں میں برداشت کے قابل بن سکو، تم اپنی مشکلات میں صبر و تحمل اور ثابت قدمی کو اپنی زندگی میں اپنا سکو، اور تمہارے یعنی تمہارے سینے کو انوار الہی سے، نور الہی سے اور آرام و سکون کے ذریعے تمہیں جو ہے وہ اس کو وسعت عطا کی گئی. اب یہاں پر شرح کے معنی جو ہیں وہ جو لغوی طور پر یا جو اصطلاحی طور پر علماء نے دیے ہیں اس کو اگر ہم یہاں پر بحث کریں، جو کہ اس وقت تقاضا بھی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شرح صدر کس طریقے سے ایک عظیم الشان نعمت ہے. صحیح. اور ہم اپنی زندگی میں بھی اگر دیکھیں تو کیا وہ لوگ جن کا کہتے ہیں نا کہ ظرف وسیع ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا بہت اعلیٰ ظرف انسان ہے. یعنی عموماً ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں کسی شخص کی تو کہتے ہیں کہ بہت اعلیٰ ظرف انسان ہے، وہ اس کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے، اس کے اندر برداشت بہت زیادہ ہے. کس طریقے سے ایک عظیم الشان نعمت بن جاتی ہے. تو صاحب تفسیر نمونہ یہ کہتے ہیں کہ راغب مفردات میں لغوی طور پر اس کے معنی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ شرح صدر سے مراد نور الہی اور خداداد سکون و اطمینان کے ذریعے سینے کو وسیع کرنا، ظرف کو بڑھا دینا، اس معنی میں. اور اگر مثال کے طور پر ہم اس کو گفتگو اور کلام کے معنوں میں لیں، اس لیے کہ دیکھیں تبلیغ کا جو زیادہ تر واسطہ پڑتا ہے وہ پڑتا ہے انسان کی گفتگو سے. صحیح. انسان اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے اس پیغام کو سب سے پہلے پہنچاتا ہے. یعنی سب سے پہلا واسطہ
جو پڑھتا ہے انسان کا، اگر وہ انسان تبلیغ کے مراحل میں ہے، نبی ہے، رسول ہے، تو وہ اپنے گفتگو کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے سامنے والے کو قائل کرتا ہے۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گفتگو میں اور کلام میں اس شخص کی مشکلات کو دور کرنا، اس کے معنی کو جو اس کے کلام میں مخفی ہیں وضاحت کے ساتھ پیش کر دینا، یہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس انسان کے اندر، کہ وہ ایسی صلاحیت ہو جاتی ہے اس نعمت کے ذریعے کہ وہ اپنے کلام کو زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ اچھے انداز میں سامنے والے کو پیش کرتا ہے، جس میں پھر کوئی ابہام باقی نہیں رہتا، پھر کوئی کنفیوژن، پھر کوئی مشکل، پھر کوئی کشمکش باقی نہیں رہتی ہے۔ اس انداز میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے پروردگار عالم کہ وہ بہترین انداز میں اپنے پیغام کو، اپنے مطمع نظر کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو سامنے والے کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اگر اصطلاحی طور پر ہم دیکھیں تو اس کا جو ایک معنی اس انداز میں ہے کہ پیغمبر اکرم کی روح کو، ان کے فکر کو وسعت عطا کرنا، تاکہ وہ تبلیغ کے لیے اور زیادہ اچھے انداز میں، اور زیادہ صبر و تحمل کے ساتھ، اور زیادہ ظرفیت کے ساتھ تیار ہو جائیں اور اس پیغام کو احسن طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یعنی یہ وسعت ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ جو اس لحاظ سے بھی ممکن ہے کہ جو وہی پیغمبر اکرم پر اتر رہی ہے اس کو صحیح انداز میں وہ درک کریں، اس رسالت کے پیغام کو، اس نبوت کے پیغام کو جو پروردگار عالم کی جانب سے ان پر اتر رہا ہے، وہ صحیح وسعت علم کے ساتھ اپنے قلب میں محفوظ کریں، اور پھر پوری توانائی کے ساتھ، پوری وسعت نظر کے ساتھ، پوری وسعت علم کے ساتھ، پوری وسعت فکر کے ساتھ اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، ڈیلیور کر دیں، تاکہ سامنے والا اس پیغام میں کسی قسم کا ابہام کا شکار نہ ہو۔ یعنی اگر وہ اس پیغام کا انکار کرے تو اپنی کجروی کی بنا پر کرے، اس پیغام کی نہ سمجھنے کی بنا پر نہ کرے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اب یہاں پر دیکھیں، ایک بات آیت اللہ محسن قراتی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں بیان کی ہے کہ کیونکہ جب انسان حق بات پیش کرتا ہے، نبوت، رسالت حق کا پیغام ہے، تو جب انسان اس راستے میں قدم رکھتا ہے اور اپنی تبلیغ کا آغاز کرتا ہے تو سامنے سے مخالف کی ہر دھرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کجروی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کی منافقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے تانے، اس کے باتیں جو کہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہ ہوں۔ ایسے موقع پر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ ایک فطری بات ہے کہ جب سامنے کی طرف سے اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا ہوگا تو انسان کے طبیعت میں غم اور غصہ بڑھے گا، بالکل، اور فطری طور پر اس کو جھنجھلاہٹ کا سامنا ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کا یہ کیا عجیب اور کتنا عظیم لطف و کرم ہے کہ دیکھیں، فطرت کے تقاضے کو ختم نہیں کیا بلکہ اس ظرفیت کو بڑھا دیا کہ ہم اس غم و غصے کو اور بھی زیادہ بہتر انداز میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس مشکل کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس صبر کو اور زیادہ بہتر طریقے سے اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور شرح صدر خدا کا وہ لطف و کرم ہے کہ اس کا پروردگار عالم نے خود قرآن کریم میں سورہ انعام کے اندر 125 آیت نمبر میں اشارہ دیا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی پروردگار کیا کہتا ہے؟ خداوند جس کی ہدایت کا ارادہ کرے اس کی روح کو اسلام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ شرح صدر ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان کا دل اس حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھے، اس حق کو قبول کر لے، تو پھر پروردگار عالم اس کی ظرفیت کو بڑھا دیتا ہے، اس کو وسعت نظر عطا کر دیتا ہے، اس کے سینے کو وسیع کر دیتا ہے تاکہ اس کا ظرف بڑھ جائے اور وہ ان تمام مشکلات کا نفسیاتی طور پر بھی،
جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسری جانب انہوں نے اس بات سے اس کو تقویت دی، اس جملے کو، کہ دیکھیں یہ اتنا دقت طلب کام ہے کہ جیسے آپ نے گزشتہ مجلس میں بھی ایک دفعہ کہا تھا نشست میں کہ دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی بات صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ہمارے اندر غصہ اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیوں آخر ہماری بات نہیں مان رہا. یعنی اس کا مطلب یہ ایک فطری تقاضا ہے، یہ ایک فطری بات ہے کہ حق کو جب انکار کیا جاتا ہے تو انسان ریئیکٹ شو کرتا ہے، ریزسٹنس شو کرتا ہے، مزاحمت شو کرتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، یہ کیوں اس بات کو قبول نہیں کر رہا. دیکھیں اس بات میں انہوں نے مثال دی کہ پروردگار عالم نے جب فرعون اور موسیٰ کے تذکرے کو بیان کیا تو سورہ مطففین میں کہا اذهب الى فرعون انه طغى، یعنی پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے. تو جیسے ہی جناب موسیٰ نے یہ حکم سنا تو بلا فاصلہ یہ عرض کیا رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے. یعنی مجھ میں صبر کرنے کی، مجھ میں اس بات کو برداشت کرنے کی توفیق دے کہ جب وہ میرے سامنے اس کے مقابلے پر کچھ کہے گا اور میری مخالفت کرے گا تو میرے سینے میں اتنی وسعت عطا کرے کہ میں اس کو سن سکوں اور برداشت کر سکوں. صحیح. اور یہ عموماً بہت ہی کامن دعا، بہت ہی جلیل القدر دعا ہے. یعنی جب بھی کوئی عالم، جب بھی کوئی واعظ، جب بھی کوئی تبلیغ کے اندر تبلیغ کرنے والا اپنے کلام کا آغاز کرتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر علماء جب بھی مجلس کا آغاز کرتے ہیں تو یہ بھی مجلس بھی ایک تبلیغ ہے، تو سب سے پہلے اسی دعا کو کوٹ کرتے ہیں، اسی دعا کے الفاظ کو دہراتے ہیں. تو جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، میرے زبان کی گرہوں کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے. یعنی یہ جو زبان میں جو ہماری گرہ پڑ رہی ہے، یعنی کہ جو ہم روانی کے ساتھ اس تبلیغ کو نہیں ادا کر پا رہے تو اس کو روانی ادا کر دے، تاکہ ہم کہیں پر بھی نہ جھجکیں، کہیں پر بھی ہم یعنی مشکل کا شکار نہ ہوں، کہیں پر بھی ہم سامنے والے کی مخالفت کو سن کر پسپائی اختیار نہ کریں، اس کی مزاحمت سے نہ گھبرا جائیں، ہم صبر و استقامت کو تھام لیں، ہم ان مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اسی ضبط کے ساتھ، اسی شرح صدر کے ساتھ اس تبلیغ کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. صحیح. تو اب اس انداز میں جو ہے نا پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کہا کہ آپ مت گھبرائیے، ہم نے آپ کو شرح صدر عطا کیا ہے اور اس نعمت کی بنا پر آپ کبھی بھی صبر کے دامن کو چھوڑ نہیں پائیں گے، آپ کبھی بھی مشکلات سے گھبرائیں گے نہیں، آپ کبھی بھی اس راہ میں پسپائی اختیار نہیں کریں گے. تو یہ ایک اتنا بڑا یعنی کہ یوں سمجھے کہ انکریجمنٹ ہے، اتنی بڑی حوصلہ افزائی ہے، اتنی بڑی تسلی ہے کہ اب اس تسلی کے بعد پیغمبر اکرم کے دل میں کبھی بھی اس تبلیغ کے دوران میں اس مشکل کا سامنا نہیں ہوا ہوگا، اس پریشانی کا، اس زحمت کا، بلکہ اس کو احسن طریقے سے اٹھانے کے، اس کو احسن طریقے سے قبول کرنے کی ہمت پیدا ہو گئی ہوگی. کہ خود پیغمبر اکرم کا یہ قول ہے کہ جتنی زحمتیں اور جتنی مشکلات مجھے اس تبلیغ کے دوران پیش آئیں تمام انبیاء میں سے کسی کو پیش نہ آئیں. اللہ اکبر. اور آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر مختصر زندگی ہے پیغمبر اکرم کی، اگر ٹوٹل زندگی دیکھیں آپ ٹوٹل 63 ایئرز، 63 سال کی زندگی، جس میں سے 40 سال مائنس کر دیے جائیں کہ جب ابھی انہوں نے آغاز بھی نہیں کیا اس پیغام کا، 40 سال مائنس کر دیے جائیں تو صرف ٹوٹل 23 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ جس 23 سال کے عرصے میں انہوں نے وہ زحمات اٹھائی ہیں اور دین کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے.
اور کہاں اور انبیاء کا وہ عرصہ جس میں سے اگر میں فقط ایک نبی کی اگزامپل لوں تو جناب نوح کی عمر 1000 برس تھی. صحیح بات. اور 1000 برس کی عمر میں یعنی 1000 برس یہ وہ عمر کہی جاتی ہے کہ یہ عمر ان کی زیادہ تھی 950 برس جو کہ کہی جاتی تقریباً 1000 برس. یہ وہ عمر ہے جو کہ تبلیغ میں گزری ہے ان یعنی عمر اس سے زیادہ تھی, تبلیغ میں 950 سال گزرے یا تقریباً 1000 برس گزرے. تو کہاں 1000 برس, کہاں یہ مختصر سے 23 سالہ زندگی. لیکن پیغمبر اکرم جو صادق اور امین ہے, ہر قول سچ ہے, ان کا جو مجھے زحمتیں اٹھانی پڑی ہیں, جو مجھے مشکلات اٹھانی پڑی ہیں اس پورے دور میں, وہ قطعاً بھی اس زحمت سے کہیں زیادہ ہیں جو ان تمام نبیوں نے مل کر اٹھائی اپنے اپنے دور میں. سبحان اللہ. تب ہمیں اندازہ ہے. یہ یہاں پر قطع کلامی معاف, یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے ابھی جو ہے وہ سورہ علم نشرہ لکا صدر کا اسی اتنا تفسیر کیا ہے. جی ظاہر ہے, اسی میں نے چاہا تھا کہ اس نعمت کو اور اس زحمت کو کہ جو پروردگار عالم نے ان کو نعمت کے طور پر دی اور رسول خدا نے اس تمام زحمتوں کو اس نعمت کے بلبوتے پر اٹھایا اور اس 23 سالہ زندگی میں عظیم الشان طریقے سے اسلام کو پیش کیا. اچھا, اب یہاں پر اہل سنت حضرات کے ہاں ایک یوں سمجھے کہ کنفیوژن ہے. ایک روایت بیان کرتے ہیں وہ کہ جی اس شرح صدر سے مراد وہ حادثہ ہے جو پیغمبر اکرم کو بچپن میں یا جوانی میں پیش آیا تھا جب ابھی یعنی کہ نزول قرآن کا آغاز ہونے والا تھا, آغاز وحی کا, کہ ایک فرشتہ اترا, اس نے آپ کے سینے کو شگافتہ کیا, اس نے آپ کے سینے کو کھول دیا, آپ کے دل کو باہر نکال لیا, اسے صاف کیا, اسے علم و دانش سے بھرا, اچھا, اور اسے واپس اس کی جگہ پر لگایا اور دل بند کر دیا. یعنی کہ سینے کو کھولنا, سینے کو کھولنے کا مطلب یہ کہ وہ فرشتے کا آنا اور فرشتے کا اس سینے کو کھول کر اس کو صاف کرنا اور اس طریقے سے اسے علم و حکمت سے بھر دینا ہے. یعنی یہ واقعہ اس کی شان کا ہے, یہ اہل سنت کا ہے. جی, یہ اہل سنت جو ہے وہ اس سورہ کے شان نزول میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پہلی آیت ہے کہ ہم نے کیا تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا, تو دراصل وہ یہ واقعہ تھا کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے. ایسے میں پہلی وحی کا جب آغاز ہو رہا تھا تو فرشتہ جب آیا تو پیغمبر حیران رہ گئے, اور جب اس نے دیکھا ان کے دل کی طرف تو انہیں وہ کوئی نقطہ یا کوئی ایسا کالا دھبا نظر آیا جس کے لیے اس نے ان کے سینے کو کھولا, ان کے دل کو صاف کیا, دھویا, اور اس کے بعد علم و دانش سے یعنی علم و حکمت سے بھر کر اس کو دوبارہ سے واپس لگا دیا. یہ ایک طریقے کا جو واقعہ اہل سنت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, جس کی ہمارے ہاں ہمارے فرقے میں قطعاً کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, اور اس طریقے کی کوئی بھی ایسی چیز ہمارے ہاں موجود نہیں ہے. ہم اس طرح سے اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر اکرم کی شان کے خلاف ہے اور ان کی مرتبے کے خلاف بات ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ اس قابل تو ہو, اور ایک نبی جو کہ افضل الانبیاء ہیں, جو کہ سردار انبیاء ہیں, کائنات کے سردار ہیں, ان کے لیے اس قسم کی بات اختیار کی جائے اور ان کے لیے اس واقعے کو بیان کیا جائے. ناظرین, ابھی ہم نے آیت نمبر 1 سورہ علم نشرہ یعنی سورہ انشراح کی ہے, اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی, انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم پھر اس کو آگے تفصیل کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بطول زہرا کوکائن ٹی وی کینیڈا سے پیام قرآن میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان یوں قائم ہے, رمضان 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 یوں قائم ہے, رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے, رمضان 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 یوں قائم ہے, رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے. سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے. ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان. رمضان رمضان یوں قائم ہے, رمضان.